اور وہ یعنی پی ایس ٹی سے ای ایس ٹی عربک پروموشن وغیرہ کے لیے کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ وہ جو ہے نا مطلب مختلف آگے اپنے اپلائی وغیرہ کریں، یا کچھ بچے بی اے کے بعد آگے ریگولر نہیں پڑھ سکتے، اس وجہ سے کرتے ہیں۔ تو باہر کیف جو بھی مقصد ہو، جو بھی نیت ہو، آپ نے ایک کام شروع کر لیا ہے تو اس کو اپنی نیت کی تصحیح کے ساتھ کریں، یہ سب سے پہلی بات ہے۔ اور شاید یہ بات میں کرتا ہوتا ہوں، میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میں یہ بات کرتا ہوتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ آپ کا جو پڑھنا پڑھانا ہے، اس میں ٹھیک ہے وہ آپ کی وہ والی جو اس میں جو آپ کی چیزیں ہیں وہ بھی رہیں، لیکن آپ اس کے اندر جو بنیادی نیت کریں، اس پڑھنے پڑھانے سے جو بنیادی آپ کا مقصود ہو، وہ یہ ہو کہ آپ یعنی قرآن کی زبان سیکھنا چاہتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ کہ آپ یہ اس وجہ سے پڑھیں تاکہ آپ کو قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے۔ عربی پڑھنے اور پڑھانے کا ایک بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں قرآن سمجھ میں آئے، حدیث سمجھ میں آئے، اللہ کی زبان ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے، کیونکہ اس زبان جو ہے نا، اس زبان کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اس زبان کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ احب العرب فاننی عربی ولسان القرآن عربی ولسان الجنت عربی۔ تو عربی زبان پڑھنا پڑھانا یا اس کا جو مقصود ہے نا، اس میں اللہ کی رضا جب تک شامل حال نہیں ہے نا تو پھر مزہ نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے۔ اور یہ چونکہ علم جو ہے نا، یہ فضیلت والا علم ہے، اور یہ جو ہے نا یعنی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر جب تک ہماری اس نیت کا وہ اخلاص شامل نہ ہو، تب تک ہم رٹے جتنے بھی لگا لیں، اس وقت تک ہمیں اس کی جو حقیقت ہے یا اس کی گہرائی ہے وہ ہمیں نصیب نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا سب سے پہلی درخواست میری، جو پرانے اسٹوڈنٹس کچھ جوائن کیے ہوئے ہیں ان سے بھی ہوگی، اور جو نئے بچے ایم اے والے ہیں ان سے بھی میری یہ درخواست ہوگی کہ اپنی نیتوں کی تصحیح کریں، ٹھیک ہے نا۔ اگر اللہ نے آپ کو اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے، کسی بھی سبب سے آپ جڑ گئے ہیں، تو لہٰذا اب آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ بس میں نے تو یار یہ تو خانہ پوری ہے، بس ایم اے کرنا ہے، جان چھڑانی نہیں۔ دیکھیں اگر آپ ایم اے کریں گے بھی، یہ ایک آپ کا یعنی آپ کا ایک پہلا سٹیپ ہے، آپ اس میں داخل ہونے جا رہے ہیں، تو آپ یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی اب یہ اس علم کو سمجھیں گے، گرامر سیکھیں گے، عربی گرامر جاننے کی کوشش کریں گے، اور پھر یہ ہے کہ عربی علوم سمجھیں گے، اور پھر ان علوم کے ذریعے جیسے کہ مثلا آپ بلاغہ پڑھیں گے، آپ اب یہ چیزیں بھی معاون ہیں جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، یہ بھی ہماری معاون ہے، ایک لفظ سے ہمیں بہت ساری عربی چیزیں جو اس سے جاننے کو ملیں گی، بہت سے ہماری تاریخی اور اسلامی معلومات، ہمارے کانسیپٹ کلیئر ہوں گے اس سے، معلومات عن النثر القدیم سے۔ تو لہٰذا ایک اپنا بنیادی جو مقصد ہے نا وہ بنا لیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ وہ مقصد بنا لیں گے، اس کے بعد آپ جب تک اس کو پڑھتے رہیں گے تو آپ سمجھیں کہ آپ ایسا ہی ہے جیسے قرآن پڑھ رہے ہیں، تو آپ کی ایک وہ ثواب والا جو ہے نا، وہ والی آپ کی وہ چیز شروع ہو جائے گی۔ باقی آپ اس کو بطور تعلیم پڑھیں، آپ اس کے بطور جاب حصول کا ذریعہ ہے، آپ کے اسکیل کی پروموشن کا ذریعہ ہے، سارا کچھ ہے، لیکن یہ بعد میں ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ میں عربی زبان کو اس لیے سمجھ رہا ہوں، اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ مجھے اللہ کی زبان سمجھ میں آ جائے، اور تاکہ مجھے قرآن سمجھ میں آ جائے، حدیث سمجھ میں آ جائے۔ تو اگر یہ نیت میں کر لوں گا تو اس نیت کا سب سے جو ہے نا، تو یہ ہمارا سارا کرنا کرانا عبادت بن جائے۔ وگرنہ ٹکرے مار رہے ہیں اور زور لگا رہے ہیں، کرتے رہیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ رٹے روٹے لگا کے نمبر بھی لے لیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اصل اس سے مقصود ہے نا وہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ باقی علوم کی طرح نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمارے جو عربی اور اسلامی علوم ہے نا، اس کے اندر نیت کی تصحیح، بار بار تصحیح، یہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم اس کو عبادت بنا کے کریں، اس کو اپنا پیشن بنائیں، اس کے اندر اپنے آپ کو لگائیں، اور اسے خوشی کے ساتھ کریں، شوق کے ساتھ کریں، اسے محبت کے ساتھ۔ جس طرح بندہ جب ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ہوتا ہے تو قرآن اٹھا لیتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اور اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، تو آپ اس کو اس طرح پڑھیں، اس کو انجوائے کر کے پڑھیں، اس کو اس طرح نہ پڑھیں کہ بوجھل دل کے ساتھ، تھکی ہوئی کیفیات کے ساتھ، اور اپنے آپ کو ایسے
کہ بس یار پنگا لے لیا ہے۔ بعض میں نے دیکھا بعض ٹیچرز اس طرح بات کرتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں باقی ٹیچرز کو کہ جی بس پنگا لے لیا ہے، بس پھنسے ہوئے ہیں، کر رہے ہیں، یہ ہے فلاں ہے، یہ عربی ہے، ایسے۔ تو بھائی نہیں، اس کو اس طرح نہ کریں، اس طرح کرنے کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس کو شوق کے ساتھ اور محبت کے ساتھ، اور یہ محبت کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے۔ اب دیکھیں نا، ہزاروں زبانوں میں اللہ نے اس زبان کا انتخاب کیا، آخر کوئی تو اس زبان میں ایسی چیز تھی کہ آپ علیہ السلام، جو حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ نے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ساری کائنات میں سے مجھے چنا ہے، میرے قبیلے کو چنا، میری فیملی کو چنا، بنو ہاشم کو چنا، قریش کو چنا، جگہ کو چنا، مکہ کو چنا۔ تو بھائی حضور کے لیے ہر چیز جب چن کے لائے گی تو زبان بھی چن کر لائے گی، تو اس کا مطلب اس سے افضل زبان اللہ کے خزانوں میں تھی نہیں، اگر ہوتی تو اللہ وہ اپنے نبی کو دیتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے افضل اور کوئی زبان ہے نہیں، اور پھر یہ وہ زبان ہے جو خود براہ راست اللہ کا کلام ہے۔ آپ تصور کریں کہ یہ اللہ کی ذاتی زبان ہے، کتنی بڑی اس میں جو ہے نا وہ فضیلت ہوگی، اور حضور علیہ السلام کی لبوں سے نکلی ہوئی وہ خوبصورت زبان ہے، ٹھیک ہے نا، جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی ہے۔ تو اس لیے ان تمام باتوں کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے جب بھی آپ تیاری کریں گے اور جب بھی آپ پڑھیں گے، اور پھر اس کو یہاں پہ بس ختم کرنے کی نیت سے نہیں کرنا کہ بس 3-4 مہینے ہیں بس اس کے بعد فارغ ہوں، یا دوسرے بچے ہیں جو لیکچرشپ کی تیاری کریں وہ بھی اپنے مائنڈ میں یہ نہ رکھیں، بلکہ کہیں کہ انشاءاللہ تعالی زبان کو دل سے سیکھنا ہے، شوق سے سیکھنا ہے، اور پھر یہ کہ آگے لوگوں میں پھیلانا ہے، اس کا شوق لوگوں میں پیدا کرنا ہے، کسی لیول کے اوپر بچوں کو جو ہے اپنا جو ہے سیکھنی ہے چیزیں اور پھر آگے سکھانی ہے۔ تو یہ ایک بنیادی نیت آپ کی نیتوں میں شامل ہو۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں جی اپنے اس کی طرف۔ تو کل ہم نے بات کی تھی جو ہے وہ نثر قدیم کی میں نے تفصیلات عرض کر دی ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں، اس میں کون کون سے جو ہے اس میں خطبے ہیں، اس میں وصیتیں ہیں، اس کے اندر مواعظ ہیں، واعظ و نصیحہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ نثر قدیم کے اندر جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ یہ چیزیں ملیں گی، خطبے ملیں گے۔ تو لہٰذا خطبوں میں جو مشہور خطبے ہیں نثر قدیم کے، تو ان میں سب سے بڑا خطبہ جو ہے وہ قص بن سعدہ الیادی کا ہے۔ پھر ہم نے قص بن سعدہ کے اوپر بات کی تھی کہ قص بن سعدہ جو ہے وہ 180 سال اس نے عمر پائی، قبیلہ ایاد سے اس کا تعلق تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے 600 عیسوی میں اس کی جو ہے وفات ہو گئی تھی، اور حضور کو نبوت 610 میں ملی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اس نے اسلام کا زمانہ پایا ہی نہیں، اگر اسلام کا زمانہ پاتا تو ظاہر ہے اسلام بھی قبول کرتا۔ تو لہٰذا جب اس وقت اسلام نہیں تھا تو پھر دین حنیف تھا، حضرت ابراہیم والا دین چل رہا تھا، تو یہ دین حنیف کے اوپر جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہوئی، چنانچہ یہ مشرک نہیں تھا، موحد تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو باقی یہ کہ جاحظ ایک بہت بڑا عربی ادیب ہے جس نے کتاب لکھی ہے، اس کی کتاب کا نام ہے البیان والتبیین۔ اس کتاب میں وہ اس کو عربوں کا بڑا خطیب اور بڑا شاعر کہتا ہے، اور بماذا کان یقضی بین الناس، اور لوگوں میں جو اس کی شہرت ہے وہ حق اور خیر کے ساتھ کھڑے رہنے کی ہے۔ اور اس کا خطبہ ہوتا تھا سوک اوکاز میں۔ سوک اوکاز یہ دراصل ایک میلہ تھا جو کہ لگتا تھا ذی قعدہ کے آخری عشرے اور ذی الحجہ کے جو ہے نا پہلے عشرے میں، تو یہ میلہ تھا، اور دوسرا قول یہ کہ ذی الحجہ کے پہلے 2 عشروں میں لگتا تھا، اور اس میلے کے اندر پورے جزیرۃ العرب سے، جزیرۃ العرب جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ عرب جو ہے نا یہ جزیرہ نہیں ہے بلکہ جزیرہ نما ہے، اس کے 3 طرف سمندر ہے، ایک طرف خشکی ہے، اور عرب دنیا جو قدیم عرب جزیرہ ہے نا عرب کا، تو اس وجہ سے ہم اس کو جزیرہ نما کہتے ہیں۔ اور قدیم جو عرب ہے نا یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے، ایک کو ہم حجاز کہتے ہیں، ایک کو ہم نجد کہتے ہیں، اور ایک کو ہم تہامہ کہتے ہیں۔ یہ 3 بنیادی طور پر علاقے ہیں اس کے، حجاز، نجد اور تہامہ۔ اور اب جو جزیرۃ العرب اس وقت موجودہ اگر آپ نقشے میں دیکھتے ہیں تو جزیرۃ العرب میں سعودی عربیہ پورا آ جاتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کے کچھ علاقے ہیں، شام، عراق اس میں شامل نہیں ہے، یمن کا علاقہ بھی اس کے اندر شامل ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ قطر جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہے، اور یہ جو عرب ممالک ہیں یہ اس کے اندر قریب اس میں شامل ہیں، اور اردن کی ساحلی پٹی سے لے کر جو ہے نا یہ سارا جزیرۃ العرب ہے اس زمانے کا، اور باقی جو ممالک ہیں وہ اس سے باہر ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو خطبہ اس کا ہوتا تھا اس میں بتوں کی اور
جو ہے وہ اوثان و اسنام کی نفرت ہوتی تھی اور توحید پر ہوتا تھا، اور اس نے سب سے پہلے اپنے خطبے میں اما بعد شروع کیا، اس نے ٹیک لگا کے کھڑے ہو کے ٹیک لگا کے خطبہ دینا شروع کیا، اور وہ ٹیک لگاتا تھا لکڑی کے ساتھ اور تلوار کے ساتھ، اور یہ بھی جو گولڈن ایک جو ہے وہ یعنی آپ یہ کہیں کہ جو مفتیان کرام ہیں ان کے جو 99 اصول ہیں فتویٰ دینے کے، اس میں ایک یہ ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، تو یہ قول بنیادی طور پر اسی کا کہا ہوا ہے کہ جس نے دعویٰ کیا ہے، جو مدعی ہے، جو دعویٰ کرنے والا ہے، وہ اپنے گواہ پیش کرے گا، اور اگر وہ گواہ نہیں پیش کرتا تو پھر قسم وہ بندہ دے گا جو انکار کر رہا ہے، تو معاملہ رفع دفع ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ اس کو خطیب العرب کہتے ہیں، اور توحید جو ہے وہ پرستی، اور یہ کہ توحید پر مرا اور ایمان پر مرا، اور بعثت سے پہلے تھا اس لیے اس کو حنفاء میں شمار کرتے ہیں، حنفاء میں، قد سموا بالحنفاء، اور حضور علیہ السلام نے بعثت سے پہلے، حضور بھی اس کے فین تھے، چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بعثت سے پہلے خود سنا ہے۔ اور یہ والا جو پیرا ہے، یہ پیرا کل میں نے کروایا ہے آپ لوگوں کو تفصیل کے ساتھ، چنانچہ اب اس سے آگے بڑھیں گے، اور اس میں جو ہے وہ جو سوالات ہیں، ماذا تعرف عن قص بن سعدہ الیادی ہم کر چکے تھے، اور مل فکر العامہ التی دارت حولها خطبۃ قص بن سعدہ، قص بن سعدہ ایادی کا جو خطبہ ہے، اس کی جو بنیادی فکر ہے، اس کا جو تھیم ہے، بنیادی تھیم وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ الفکرۃ العامہ التی دارت حولها خطبہ، دارا یدور بمعنی گھومنا، کہ جس کے نزدیک اس کا خطبہ گھومتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہی ان هذه الدنیا فانیہ ولا 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 بقا لها، اور اس کے لیے کوئی بقا نہیں، یہ دنیا فانی ہے اور اس کے لیے کوئی بقا نہیں۔ تو لہٰذا اب آپ اس میں سے صرف یہ جملہ یاد کر لیں، اگر سوال آئے گا وہ یوں آئے گا کہ خود قص بن سعدہ ایادی کے خطبے کے بنیادی نکات بتائیں گے، تو اس میں اب یہ جملہ آپ یاد کر لیں کہ ان هذه الدنیا فانیہ ولا بقا لها۔ اسی طریقے سے کہ دون ملاحظتک عن خطبۃ قص بن سعدہ من خلال دراستک، آپ کی اسٹڈی کے دوران آپ نے قص بن سعدہ ایادی کے خطبے میں جو بنیادی چیزیں نکالی ہیں، ملاحظات، وہ مدون کریں، وہ لکھیں۔ تو ان هذه الخطبہ قصیرہ، اس کا جو خطبہ ہوتا تھا وہ شارٹ یعنی ہوتا تھا، قصیرہ ہوتا تھا، باسلوب موجز بلیغ، ٹھیک ہے نا جی، اور اس کا جو اسلوب ہوتا تھا وہ انتہائی مختصر اور بلیغ ہوتا تھا۔ موجز کہتے ہیں ایجاز سے ہے مختصر کو، ولیکن کلماتها سہلہ، اور اس کے الفاظ ہوتے تھے آسان، تنفذ الی القلوب مباشرہ، فوراً دلوں میں اترتے تھے، وتوجد فیہا تعابیر، اور وہ ایسی تعبیرات لے کے آتا تھا کہ التی تحرک مشاعر الناس، جو لوگوں کی فکروں کو کھٹکھٹاتی تھیں، تحرک بمعنی حرکت دیتی تھی، مشاعر مشعر کی جمع ہے، انسان کی جو بلند پایا فکر ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مشعر، سوچ کو بھی کہتے ہیں، دماغ کو بھی کہتے ہیں۔ وتذکرہم بالموت، موت کے تذکرے ہوتے تھے، وکذالک فیہا عظات، عظات یہ واعظ سے ہے، اور اسی طرح اس میں نصیحتیں تھیں، اور وعبر سامیہ، عبر سامیہ کا معنی بعض مرتبہ وہ جو ہے وہ سامی تعبیرات بھی لے کے آتا تھا۔ سامی تعبیرات یعنی پہلی جو قومیں تھیں ان کی زبانوں کے بعض الفاظ اور بعض ضرب الامثال جو مشہور تھیں وہ بھی وہ کبھی کبھی ذکر کر دیا کرتا تھا۔ اس کے بعد ہے کہ حل ما یدعو الیہ قص بن سعدہ فی هذه الخطبہ یتفق مع روح الاسلام او لا، کہ کیا قص بن سعدہ ایادی کا جو خطبہ ہے وہ اسلام کی روح سے میچ کرتا ہے، متفق ہے یا نہیں ہے؟ نعم یتفق ما یدعو الیہ، جن چیزوں کی طرف وہ بلاتا ہے قص بن سعدہ اپنے خطبے میں، وہ اسلام کی روح ہے، اس سے اتفاق کرتی ہے، لأنها دعا الناس الی التوحید، کیونکہ وہ توحید کی طرف بلاتا ہے، وان اللہ سبحانہ وتعالی هو الذی یبقی، اور یہ کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ باقی رہنے والی ذات ہے، وما عداہ فإن لا محالہ وَهَذَا هُوَ الَّذِي يَدْعُو إِلَى الْإِسْلَامِ، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور یہی چیزیں اسلام کی دعوت ہیں۔ اور وہ کہتا ہے اشرح المعنی الاجمالی للنص، اب یہ کچھ جو اس کے معنی ہیں وہ نص کے جو الفاظ ہیں ان کی جو ہے وہ کچھ کی وضاحت کریں معنی کی، تو وہ کہتا ہے کہ لقد مہد الخطیب لخطبته بما يدل على اہمیته ما سیلیقہ علی اسماعہم بدعوتہم ان یعوا ما یقول ویتدبروا، ثم وجہ انظارہم الی بعض ما ابدعہ الخالق، ثم وقف بہم سائلا عن الموت،
ثم انتہا الی خاتمہ ہی نتیجۃ صحیحہ، اور وطبیعۃ لما قدمہ من مقدمات وہی ان اللہ دینا غیر دین العرب یرضاہ۔ جی دیکھیے گا، تو وہ کہہ رہا ہے کہ لقد ماہد الخطیب لخطبتہ بما یدل علی اہمیت ما سلیقتہ یسلیقہ علی اسماعہم۔ وہ کہتا ہے کہ خطیب جب بھی کوئی خطبہ دیتا ہے تو وہ ان چیزوں کے اوپر اس خطبے کو بیس کرتا ہے جو کہ لوگوں کی اسماع یعنی لوگوں کے کانوں کے مطابق ہوں اور اس کے ساتھ میچ کرتی ہوں۔ بدعوتہم ان یعو ما یقول، تو وہ کہتا ہے کہ این یعو ما یقول، یعو یہ وعو سے ہے، اور وعو کا مطلب آئے اسمعو جیدن، یہ یاد رکھیے گا، اسمعو جیدن یعنی اچھے طریقے سے سنو۔ وہ کہتا ہے کہ یا ایہا الناس وعو، وعو بمعنی اسمعو یعنی اچھے سے سنو، اور اسی طرح ویتدبروا اور پھر غور و فکر کرو، ثم وجہ انظارہم الی بعض ما ابدعہ الخالق، پھر وہ اپنی نظروں کو بعض ان چیزوں کی طرف لے کے جاتا ہے جو اللہ کی طرف سے جو ہے وہ تخلیقی چیزیں ہیں، بدعات ہیں۔ ثم وقف بہم سائلا عن الموت، پھر وہ موت کے متعلق سوال کرتا ہے، رکتا ہے، پھر وہ خاتمے میں صحیح نتیجہ نکالتا ہے، اور وہ سارے مقدمات لا کر اس بات کو پروو کرتا ہے کہ اللہ دین جو ہے وہ جو اللہ کا دین ہے وہی غالب رہے گا، اور اللہ اس کے علاوہ دین عرب پر راضی نہیں ہونے والے۔ اس کے بعد ہے جی اذکر اہم المیزات التی امتازت بہا خطبۃ قص بن سعد الایادی، اس کے خطبے کے اہم نکات بتائیں۔ میزات کہتے ہیں خصائص کو۔ لقد امتازت هذه الخطبہ بمیزات فنیہ رائعہ، ٹھیک ہے جی، اور اس کے خطبے کے جو میزات ہیں وہ خصائص ہیں وہ فنیاتن رائعتن، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ کیا ہیں کہ هذه الخطبہ قصیرہ، یہ شارٹ ہوتا ہے، اسلوب موجز ہے، بلیغ ہے، لیکن اس کے کلمات آسان ہیں جو کہ قلوب تک فوراً اتر جاتے ہیں۔ لیس بہا غریب و معقد، اس میں کوئی اجنبی اور نامانوس الفاظ، مشکل الفاظ نہیں ہوتے، یا ایسے الفاظ کے جو بڑے جو ہے نا وہ مبہم ہو۔ معقد عقد سے ہے، العقد بمعنی گرہ، ٹھیک ہے نا، یعنی ایسے الفاظ جن میں گریں لگی ہوں، جن کو پتہ ہی نہ چلے۔ فیہا مخاطبۃ للعقل والعواطف، ٹھیک ہے نا جی، اور وہ یعنی مخاطب رہتا ہے، کس کو مخاطب کرتا ہے؟ وہ عقل کو مخاطب کرتا ہے، اور جذبات کو، روحانیت کو، اندر کو، اور اس میں نصیحتیں ہیں اور تعبیرات سامی ہیں، اور احتواہ علی ضرب الامثال، اس کا خطبہ ضرب الامثال پہ مشتمل ہوتا ہے۔ مشاہد محسوسہ یعنی جو چیزیں نظر آنے والی وہاں سے مثالیں دیتا ہے۔ ترا ذالک فی مثلی قول، مثلاً وہ اپنے خطبے میں کہتا ہے کہ من عاش ماتا، جو زندہ رہے گا وہ مرے گا بھی، جو دنیا میں آئے گا وہ مرے گا بھی، وکل ما ہوا آتن آتن، اور موت تو ہر ایک پر آنی ہی آنی ہے۔ پھر یہ کہ تناسق الموضوع، اس کا موضوع بڑا مناسب ہوتا ہے اور بڑا مرتبط ہوتا ہے، وترابطہ ووحدتہ ہوا وجود الہ لا بد ان یجمع الناس بعد موتہم، اور وہ توحید پر بات کرتا ہے اور لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ موت کے بعد سب نے اکٹھا ہونا ہے، پھر ان کا حساب ہوگا ہر انسان کا، اس کے اعمال کا، اور پھر احسان کا بدلہ دیا جائے گا اور برائی کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ فیہا ایقاع موسیقی، اور محبب الی النفس، اس کے خطبے کے اندر ایک خاص قسم کی سجا ہے، ایقاع موسیقی ہے، یعنی اس کے اندر ایک سجا ہے جو کہ نفوس جو ہے اس کے ساتھ محبت کرنے لگتے ہیں۔ وَتَرَى ذَلِكَ فِيهَا توافق فواصل الجمل، جملوں کا تواصل ہے، توافق ہے، جیسے کہ لیل انداج، ٹھیک ہے جی، اور لمبی رات، ونہار ساج، اور چھٹ جانے والی وہ رات کو چھٹا دینے والا دن، وسماء ذات ابراج، اور برجوں والا آسمان۔ اب اس طرح کی وہ لفاظی کرتا ہے۔ حیث یتحد حرف الاخیر فی الجمل، ٹھیک ہے نا جی، آخری حرفوں کو ملاتا ہے۔ فیہا قوت الحجہ، اس کے اندر دلیل کی قوت ہے، والبرہان فی اقناع السامعین، اپنے سامعین کو وہ لسنرز کو وہ جو ہے وہ اس پر قائل کر لیتا ہے۔ فیہا الافکار التی طرحا قص بن سعدہ، اس کے جو افکار ہیں جن کو وہ گھڑتا ہے، جن کو بناتا ہے، وہی افکار واضحہ کل الوضوح، وہ کمپلیٹلی واضح ہیں، اور لا تری فیہا غموض، اس میں آپ کو کوئی ایسی گہرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ولا خفا، اور نہ ہی کوئی مخفی چیز ہے۔ اسلوبہا خاض یستمیل القلوب، ایسا اسلوب ہے جو کہ دلوں کو مائل کرنے والا ہے۔ ویثیر الشجون ویستمطر العبارات، اور یہ کہ اثر کرنے والا ہے انسان کے جو ہے کیفیات میں، اور جو ہے وہ تعبیرات اس کی بڑی جو ہے وہ مستمطر ہیں، اور یعنی کہ بڑی بارش کے قطروں کی طرح بہنے والی ہیں۔
فیہا کثرت صور البیانیہ، ٹھیک ہے نا جی، تعبیرات لاتا ہے اور اس کو بیانی انداز میں پیش کرتا ہے۔ صور بیانی کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو شکلی انداز میں مثال کے ساتھ واضح کرتا ہے۔ فیہا قوت التعبیر بتعبیرات سہلۃ الفہم، ایسی قوت تعبیرات ہیں جو کہ فہم و تفہیم کو بڑا آسان بنا دیتی ہیں۔ تو یہ ایک آپ کا عام طور پر یہ سوال اگر آپ پچھلے پیپرز اٹھائیں تو میکسیمم پیپرز میں آ جاتا ہوتا ہے، اور اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ قص بن سعدہ یادی کا جو خطبہ ہے اس خطبے کے اوپر اپنی روشنی ڈالیں اور تھوڑی سی وضاحت کریں، اس کے میزات بتائیں اور اس کے بارے میں بتائیں۔ اور یہ پی پی ایس سی کے انٹرویو میں بھی ایک بڑا اہم سوال ہوتا ہے قص بن سعدہ یادی کا خطبہ۔ اس کے بعد اس نے ایک تمرین دے دی ہے کہ انہو من ماتا، ٹھیک ہے جی، انہو من عاش ماتا ومن مات فاتا، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ہم اوپر پڑھیں، کل ما ہوا آتن آتن، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے ابھی ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ لیل داج و نہار ساج و سماء ذات ابراج، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور اسی طریقے سے ان فی السماء لخبرا و ان فی الارض لعبرا ما بال الناس یذهبون ولا یرجعون، ٹھیک ہے جی۔ اور لوگ جو ہے ما بال الناس یذهبون ولا یرجعون، اور لوگوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جو چلے جاتے ہیں وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ اما تارکو فنامو، جو باقی بچے وہ سو گئے۔ اور اسی طریقے سے اینا فراعنت الشداد، اب یہ دیکھیں نا، یہ تعبیرات سامی ہے، فراعنت الشداد، ٹھیک ہے جی، وہ کہاں گیا، یعنی فرعون، فراعنہ بمعنی فرعون سے ہے، وہ شداد کہاں گیا۔ اور اسی طریقے سے الم یکونوا اکثر منکم مالا، کیا وہ تم سے زیادہ مال نہیں رکھتے تھے، وَأَطْوَلُ آجَالًا، آجال اجل کی جمع ہے، اور تم سے لمبی امیدیں نہیں تھیں ان کی۔ اور اسی طرح طَحِنَهُمْ مُدَّهْرُ بِكَلْكَلِهِ، طَحِنَهُمُ الدَّهْرُ بِكَلْكَلِهِ، اور طحن جو ہے الطحونہ کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کو زمانے نے ان کو پلٹ دیا، یعنی ان کے دلوں کو پھیر کے رکھ دیا۔ اب یہ معنی ہے مشکل الفاظ جو اس خطبے میں استعمال ہوئے ہیں، اس کے اندر ہے جی، میں نے پہلے بھی کہا، عو یعنی وعو، آئے فکرو و تدبرو، ٹھیک ہے، غور و فکر کرنا۔ اسی طرح داجن آئے مظلمن، رات تاریکی والی، ساجن آئے ساکنن، دن ٹھہرنے والا، اور اس کا ایک معنی چھٹ جانے والا۔ اور اسی طرح مرصاد بمعنی راسخہ، ٹھیک ہے نا، پختہ۔ اور مدحات بمعنی مسترخیہ، کھنچی ہوئی۔ اور الکلکلہ بمعنی الصدر یعنی سینہ۔ ابراج برج کی جمع ہے، مواقع النجوم فی السماء، ٹھیک ہے، آسمان میں وہ جگہ جہاں پہ ستارے نکلتے ہیں۔ اور اسی طرح عبرہ جمع ہم یعنی عبرہ وہی العظہ، یہ عبرت جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے واض و نصیحت۔ بصائر بھی بصیرہ کی جمع ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور بصیرت کہتے ہیں آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز۔ موارد یہ موردہ یعنی وہی الاماکن التی یاتی منہا الماء، وہ جگہیں جہاں پر پانی آتا ہے۔ اور اسی طرح الحادہ طرق موصلۃ للموت، ٹھیک ہے، الحادہ بمعنی وہ طریقہ جس سے جو انسان کی جو موت کے قریب لے کے جاتا ہے۔ مصادر مصدر کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح غابر بمعنی مقیم، اور مسافر بمعنی کوچ کرنے والا۔ تو یہ اس انداز سے ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ صحیح و غلط کی تفصیل ہے کہ ماتا قص بن سعدہ الیادی قبل البعثہ، اور 6 ہجری میں فوت ہوا، یہ ٹھیک ہے۔ اور پہلے نصرانی تھا پھر ایمان لایا، یہ ٹھیک ہے۔ 100 سال رہا نہیں بلکہ 180، 180 رہا۔ خطیب اور شاعر تھا، ٹھیک ہے۔ کلمات خطبتہ صعبۃ جدا، غلط ہے، اس کے خطبے کے کلمات مشکل نہیں تھے بلکہ کلمات خطبتہ سہلۃ جدا، آسان تھے۔ اس طرح یوجد فی خطبہ غریب و معقد، اس کے خطبے میں غریب و معقد ہے نہیں۔ لا یوجد فی خطبہ، اس کے خطبے میں آپ کو غریب اور مشکل الفاظ نہیں ملیں گے۔ اسی طرح توجد فی خطبتہ عظات و عبر سامیہ، بالکل ٹھیک ہے۔ توجد فی خطبتہ مخاطبۃ للعقل والعواطف، بالکل ٹھیک ہے۔ لا توجد فی خطبتہ الحجہ، دلیل برہان اقناع السامعین اس میں نہیں بلکہ ملے گی، توجد فی خطبہ اس میں آپ کو ملے گی، لہذا یہ غلط ہے۔ اسی طرح الافکار التي طرحها فی خطبتہ لیست بواضح، نہیں بلکہ کانت بواضحہ، کہ وہ واضح ہیں۔ توجد فی خطبتہ کثرت الصور البیانیہ، ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے۔ توجد فی خطبتہ تعبیرات صعبۃ الفہم، نہیں بلکہ سہلۃ الفہم، ایسی تعبیرات ہیں جو کہ تفہیم کے لیے آسان دہ ہیں، بہت آسان ہیں۔ یہ تو ہو گیا جی ایک خطبہ۔ اس کے بعد ہے اب وصیت۔ وصیت جو ہے یہ وصیہ اعرابیہ لابنتہا فی لیلۃ زفافہا، ٹھیک ہے نا جی۔
جو لیلہ زفاف ہے، شادی کی جو رات ہے، اس رات کو ایک دیہاتی عورت نے اپنی بیٹی کو وصیت کی تھی. اسے جب وہ رخصت کرنے لگی تھی اور بھیجنے لگی تھی تو اس نے اس کو وصیت کی تھی. قدیم زمانے میں یہ ایک واقعہ ہے، ایک سٹوری ہے، چلتا آ رہا ہے، عربوں میں یہ بڑا مشہور ہوا. اور اس نے اس کو وصیت کی تھی اس رات کو، کچھ چیزیں سمجھائی تھیں اپنی بیٹی کو، کچھ جو ہے نا اس کو. تو وہ وصیت کیا ہے، اس نے اپنی بیٹی کو کیا وصیت کی ہے، تو یہ اس سے متعلق جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ اس کی تفصیل جو ہے وہ بتا رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی من این اخذت وصیہ اعرابی لابنتها فی لیلۃ زفافها، یہ قصہ کہاں سے لیا گیا؟ اخذت هذه الوصیہ من تاریخ الادب العربی لی حسن الزیات، احمد حسن الزیات ہیں، یہ مصر کے بڑے عالم ہوئے ہیں 19ویں صدی کے اندر. ان کی کتاب ہے تاریخ الادب العربی، اس کے صفحہ نمبر جو ہے وہ 24 اور 25 پہ یہ قصہ موجود ہے، اور یہ وصیت وہاں پہ سے لی گئی ہے. اور ما اسم بنت التی تہیأتها امها لمغادرت بیت ابیہا، اس بچی کا نام کیا تھا کہ جو اپنے باپ کا گھر چھوڑ کے جانے لگی تھی اور اپنی والدہ سے جو تہیأتها امها اپنی ماں سے جب وہ ملنے لگی تو اس کا نام تھا ام ایاس. اور اس کے بعد ابن من کانت تل بنت التی تہیأتها امها لمغادرت بیت ابیہا، اور یہ بیٹی تھی کس کی جی؟ عوف بن محلم الشیبانی کی. یہ بڑا سردار تھا، تو ظاہر ہے اس کی بیٹی بھی ایک جو ہے وہ سردارنی تھی، اس کی ماں، اس کی بیوی بھی ایک بڑی عورت تھی. تو مل فکر العامہ التی یدورها حولها الناس، تو اس کا سارے کی جو اس کا جو خلاصہ ہے، جو مرکزی جو اس کا کردار ہے، تھیم ہے، وہ کیا ہے؟ الفکرۃ العامہ التی یدور حولها النص، اس وصیت کی جو نص ہے وہ جس فکر کے نزدیک گھومتی ہے وہ یہ ہے کہ ان الوصیت تذکرۃ للناس وزیادۃ فی قدرت العاقل. ٹھیک ہے جی، اور اس میں لوگوں کے لیے نصیحت بھی ہے، ٹھیک ہے جی، خاص طور پہ جو لوگ سمجھنا چاہیں. او ظفر الزوجہ، ٹھیک ہے، برد الزوج، اور یہ کہ اس میں عورت کی کامیابی کا ذکر ہے، اس عورت کی جو اپنے خامد کی رضا میں راضی رہتی ہے، اور وحبہ، اور اس کی محبت کے ساتھ راضی رہتی ہے. لتعیش ہانئۃ سعیدۃ فی بیتہا الجدید، اور یہ کہ نئے گھر میں جب بچی جاتی ہے تو اس کو اچھی زندگی گزارنے کے حوالے سے تعیش ہانیہ سعیدہ، کہ وہ سعید رہے، خوش بخت رہے، اور تعیش ہانیہ اس کا اچھا گزر بسر ہو، اس حوالے سے اس میں جو ہے وہ چیزیں ہیں. اذکر ام النصائح التی وجہتها الاعرابی لابنتها، اس نصیحت کی جو مین چیزیں ہیں وہ بتائیں، وہ کیا ہیں؟ ام النصائح اس میں کیا ہے؟ ان اہم النصائح التی وجہتها الاعرابی لابنتها، جو اپنی بیٹی کو اس نے کی ہے، ہی اصحبیہ بالقناعہ، ٹھیک ہے، وعاشریہ بحسن السمع والطاعہ، کہ اے بیٹی یہ اصبح کہتے ہیں کسی کام کے کرنے کو، ہو جانے کو، اصبحیت بالقناعہ، کہ اے بچی جو ہے وہ اپنے آپ کو قناعت کے ساتھ راضی کر لے. قناعت کے ساتھ یعنی جو مل جائے اس پہ صبر شکر کر، جزا فضا نہ کر. وعاشریہ بحسن السمع والطاعہ، اور اے بیٹی اپنی زندگی گزار بحسن السمع والطاعہ، مان کر چل اور سن کر سہ لے، اور اس خوبصورتی کے ساتھ اپنی زندگی کو انجوائے کر. اور اسی طریقے سے تعہدی موقع عینیہ فلا تقع عینہ منک علی قبیح، ٹھیک ہے نا جی، اور اپنی جو تمہاری جو نظر ہے، عینیہ جو تمہاری آنکھیں ہیں، ان آنکھوں کو جو ہے وہ اپنی ایک جگہ پہ روک لے، کہ فلا تقع عینہ منک علی قبیح، اور یہ کہ کوئی کبھی کام جو ہے وہ تمہاری آنکھوں سے سرزد نہ ہو، یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے نہ آئے. عارفی وقت طعامہ وحدی عند منامہ، اور یہ کہ اپنے کھانے کے ٹائم کو پہچان، اور یہ کہ اپنی جو نیند ہے اس نیند کے بارے میں اس کو دیکھ، اور اس کو یعنی اپنی نیند کو پورا کر اور اپنے کھانے کے ٹائم کو دیکھ، یعنی یہ اس نے حکمت اور صحت کے حوالے سے نصیحت کی. اور اعلمی انک لا تصلین الی ما تحبین حتی تؤثری رضاہ علی رضاک وہواہ علی ہواک،
کہ اعلمی جان لے کہ لا تصلین الی ما تحبین، کہ تو جو چاہتی ہے اس کو نہیں پہنچ سکتی، حتی تؤثری رضاہ علی رضاک، یہاں تک کہ جو اس تیرے خامد کی رضا ہے تو اس کی رضا میں راضی نہ ہو جائے، وہواہ علی ہواک، اور جو اس کی خواہشات ہیں تو اس کو پورا نہ کر دے، جو وہ چاہتا ہے وہ کر اور جس سے وہ منع کرتا ہے تو اس سے رک۔ هل هذه الوصیہ تتفق مع ما امرت به الشریعہ الاسلامیہ، کیا اس وصیت میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو شریعت اسلامی سے ٹکراتی یعنی متفاق کرتی ہے؟ نعم تتفق هذه الوصیہ مع ما امرت به الشریعہ الاسلامی۔ قالت العرابیہ مخاطبۃ ابنها ای بنیہ ان الوصیۃ لو ترکت لفضل ادب ترکت لذلك منک ولکنها تذکرۃ للغافل اور ومعونۃ للعاقل ولو ان امرأۃ استغنت عن الزوج لغنی ابویہا، لغنی ابویہا، کہتے ہیں کہ ان الوصیہ، کہ بے شک یہ جو وصیت ہے، لو ترکت، اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو لفظ ادب ترکت، تو ادب کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ چھوڑ جائے گا، لذالک نن کا، اور اسی وجہ سے، اور یہ بھی کہا گیا کہ تذکرۃ للغافل، غافل کے لیے یہ ایک بڑی نصیحت کی بات ہے، ومعونۃ للعاقل، اور عاقل کے لیے ایک جو ہے وہ بڑی مددگار چیز ہے، ولو ان امرأۃ استغنت عن الزوج، اور یہ کہ جو عورت ہے وہ اگر استغنت، مستغنی ہو جائے اپنے خامد سے، تو لغنی ابویہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے بھی پھر مستغنی ہو گئی، تو یہ یعنی آج کے دور کی جو چیزیں ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ کرتی۔ اکمل النص بکتابت خمسۃ اسطر، اور اس میں سے کچھ چیزیں ہیں جو وہ بتا رہا ہے کہ اس میں ہے جی کہ وشدت حاجتہما الیہا لکنت اغنى الناس بنی انکی فارقت الجوف الذی منہ خرجت وخلفت العیش الذی فیہ درجت، اس میں جو ہے وہ مختلف معنی کے اوپر بات کرے گا، لفضل بمعنی زیادہ، تذکرہ بمعنی نصیحہ، معونہ بمعنی یعنی مدد، اور جو ہے اب اس کی جو ہے وہ ادبی شرح مختصراً دیکھ لیں کہ ان النص یتمیز بسہولت الالفاظ ورقتھا، کہ یہ جو نص ہے اس میں الفاظ آسان ہیں اور رقیق ہیں، نرم ہیں، ووضوحها اور واضح ہیں، اور تصویریں وقرب الصور اور شکلیں معاشرے کے بڑے قریب ہیں، وبعدها عن الاغراق فی الخیال، ٹھیک ہے نا، اور یہ کہ تخیلات کی دنیا میں اغراق ہے، ڈوب جانا ہے، کما انہ یعکس ملامح البیع الجاہلیہ، جیسا کہ اس وصیت سے زمانہ جاہلیت کا عکس بھی ہمیں نظر آتا ہے، ومن ذالک حرص الامہات علی تزوید بناتہن بخیر النصائح التي تعینہن فی حیاتہ الزوجیہ واحترام المرأة الجاہلیۃ للرجل وحرصها على رضاہ وتمتع الرجل بالسیادة الکاملة فی بیتی، ومن ذالک، اور اسی سے، حرص الامہات، مائیں جو ہے وہ ماؤں کا ابھارنا ہے اپنی بیٹیوں کو بہترین نصیحتوں کے ساتھ اس بات پر کہ وہ اپنی ازدواجی زندگی کو خوب انجوائے کریں، اور اس میں زمانہ جاہلیت کی عورت کا احترام اور مرد کا احترام، اور یہ کہ مرد کی رضا پر عورت کو ابھارنا، اور یہ کہ تمتع الرجل بالسیادۃ الکاملہ، گھر کے اندر مکمل مرد کی کو اختیار کا دینا، اور وہ تقدیر المرأۃ لنظافتہا، اور عورت کی کامیابی کو اس کی صفائی کے ساتھ، کہ عورت صاف ستھرا رہے اور حسن تدبیر کے ساتھ رہے اور سخی بن کے رہے اور اچھی صحبت کے ساتھ رہے، ان تمام چیزوں سے جوڑنا ہے، وعنایۃ المرأۃ بجمال عینیہا ونظافۃ جسمہا، اور عورت کی جو خوبی ہے، عنایت سے مرا ہے وہ جمال عینیہا، ٹھیک ہے نا جی، اور اس کی آنکھوں کی خوبصورتی میں ہے، جسم کی نظافت میں ہے، وتلطفها لاکتساب قلب الرجل بطاعته، اور اپنے خامد کے دل کو جیتنے کے ساتھ ہے اس کی اطاعت کی وجہ سے، اور والحفاظ علی راحتہ، اور اس کی راحت کی حفاظت کر کے، اور اس کے مال کی حفاظت کر کے، اس کے خاندان کی اور اس کے عزیز و اقارب کی، والحرص علی ان تبدو دائما جمیلۃ امامہ، اور ہمیشہ اس کے سامنے صاف ستھری اور اچھی خوبصورت بن کے رہنے میں، لتملا عینیہ، تاکہ اس کی آنکھوں میں جچی رہے اور اس کے دل میں اتری رہے اور اس کے خیال میں بسی رہے، فلا ینازعها فیہ احد، تاکہ ان کے درمیان کوئی جھگڑا نہ ہو، وتبقى دائما اسیرہ لدیہ لا یرضی بها بدلیل، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد ہے تحدث عن اہم میزات اسلوب الاعرابیۃ فی وصیتها وکذلک وضح اہم العیوب فی اسلوبها، اس کے اندر
جو خصائص ہیں وہ بھی بتائیں اور اس کے اندر جو عیوب ہیں وہ بھی بتائیں۔ تو ان اہم میزات اسلوب الاعرابیۃ فی وصیتها ہی کالآتی، اسلوبها اخاذ تمیل القلوب الیہ، اس کا اسلوب ایسا ہے جو دلوں کو کھینچتا ہے۔ اچھا، یہ ایک جیسی ہوتی ہیں چیزیں، اگر آپ ایک کو رٹا لگا لینا اچھے سے تو آپ ساری کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں، اچھا یہ جملہ اس نے پیچھے بھی استعمال کیا، اسلوبها واضح تمام الوضوح، بالکل کلیئر ہے، لا غموض فی ولا اخفا، کوئی مبہم بات بھی نہیں اور کوئی خفا بھی نہیں۔ فی اسلوبها ایقاع موسیقی مؤثر، اس میں بھی ایقاع موسیقی ہے جو کہ اثر رکھتی ہے۔ وہ ترى ذلك فی، اور اس میں آپ دیکھیں گے ذخرن و کرن، اور اس میں آپ کو نصیحت بھی ملے گی، اور ایک یعنی جو ہے وہ نصیحت بھی اس کے اندر آپ کو ملے گی، اور اس کے اندر آپ کو ایک مواد بھی ملے گا اس نصیحت سے متعلق۔ اور خرجت و درجت، ٹھیک ہے، چیزوں کو وہ یعنی کہ ون سائڈ بھی کرے گا اور ٹو سائڈ بھی کرے گا۔ خرجت و درجت کا مطلب اس کو یعنی اس کو خارج بھی کرے گا اور اس کو جو ہے وہ بنا کر پیش بھی کرے گا۔ فی اسلوبی حل ایجاز مع الوفاء بالغاز، ٹھیک ہے جی، اور اس یعنی مختصراً جو ہے وہ وفا کے بارے میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے، وفا کی غرض بتائی گئی ہے۔ کہ اسلوب ہے تسلسل، جملوں میں تسلسل اور ترابط ہے، اسلوب اس کا فصیح ہے اور عقلوں کو جھنجھوڑتا ہے۔ اما اہم العیوب فی اسلوب الاعرابیہ، اس دیہاتی عورت کی جو اسلوب ہے اس میں جو اہم عیوب ہیں وہ یہ کہ انہا شبہت بیت البنت بالعیش کذالک بیت الزوج بالوکر، وہ یہ کہ وہ تشبیہ دیتی ہے بیٹی کے گھر کی تعیش کو اور خامد کے جو گھر ہے اس کو، اس کی مصیبتوں کو۔ وہذا تشبیہ لیس بصحیح، اور یہ تشبیہ صحیح نہیں ہے۔ حیث یوہم ھذا تشبیہ القاری، کیونکہ یہ تشبیہ قاری کو جو ہے نا وہ اس کے دماغ میں وہم پیدا کرتی ہے کہ گویا بیٹی کے گھر کی تو وہ ثانیہ بیان کر رہی ہے اور پاک اور خامد کے گھر کی وہ صرف جو ہے وہی بیان کر رہی ہے مشکلات، یعنی اس کو برابر رکھنا چاہیے تھا۔ وہو یستنج من ھذا ان بیت البنت والزوج لیس بواسع ورنہ ضیق جدا، اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بیٹی اور خامد کا گھر جو ہے نا وہ کوئی بڑا وسیع نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ جو ہے وہ کنجسٹڈ ہے۔ اچھا جی، اس میں ایک عبارت آئی ہے جو پیچھے ہم نے پڑھی بھی تھی، وہ تھی کہ اصحبیہ بالقناع وعاشریہ بحسن السمع والطاعہ وتعہدی موقع عینیہ، اس میں وہ کیا کہہ رہی ہے؟ اس میں اوسط الاعرابیہ، اعرابیہ وہ جو دیہاتی عورت ہے وہ یہ وصیت کر رہی فی هذه الفقرہ ابنتها، اپنی بیٹی کو، کہ بان تکون مع زوجها قانعة فی کل الظروف، ہر اعتبار سے قانعہ رہو، صابر و شاکرہ رہو، اس کے ساتھ قناعت پسندی کے ساتھ رہو۔ اگر وہ تمہیں یعنی اگر وہ تمہیں سونے کا نوالا کھلائے تو اس وقت بھی مطلب قانع رہو، اور اگر وہ کبھی ایسا ہو کہ کھانے کو کچھ نہ ملے تو تب بھی اس کے ساتھ قانع رہو۔ یہ نہیں ہے کہ خامد جب آسانیوں میں رکھے تو اس وقت عورت اس کے ساتھ خوش رہے، اور جیسے ہی اس بیچارے کی جاب میں کوئی ایشو آ جائے، اس کی مال کم ہو جائے یا کوئی اور ایشو آ جائے یا اس پر بیماری آ جائے تو اس میں وہ عورت چھوڑ کر بھاگ جائے، اپنے سسرال چلی جائے اور اپنے جو ہے وہ گھر چلی جائے اور وہ کہے جی کہ ٹھیک ہے میں تو اب اس بندے کے ساتھ نہیں رہوں گی، بلکہ ہر حالت میں اپنے خامد کے ساتھ کمیٹڈ رہو۔ وان تکون مطیعۃ، اور ایسی مطیع بنو کہ لہو طاعۃ تامہ، اس کی مکمل اطاعت کرو۔ یہ نہیں کہ جو ہے وہ پک اینڈ چوز والا کام نہ ہو، یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی کی چیزیں اس میں سے لے لو، نہیں، بلکہ مکمل اطاعت کرو اس کی۔ وان تتفقد موقع عینیہ حتی لا تقع عین الزوج منها علی قبیح وہذا شیء ملاحظ، اور یہ کہ جو ہے نا اس کی آنکھ یعنی کھٹکتی رہو اس کے یہاں تک کہ جو خامد کی آنکھ ہے اس کے اندر تمہاری کوئی بھی برائی جو ہے نا وہ نہ بیٹھ جائے۔ یہ نہ ہو کہ خامد کسی بھی تمہارے طرف سے، کسی بھی ظروف میں سے، کسی ظرف سے، کسی اعتبار سے جو ہے نا وہ تم اس کے لیے قبیح بن جاؤ، وہ یعنی کوئی ایسی بات تمہاری ہو کہ جس سے وہ تم اسے ناپسند لگنے لگو۔ وہذا شیء ملاحظ انہ لا توجد هذه الصفات في الزوجہ تکون حیات الزوج والزوجہ ہانیہ والا فلا، اور یہ اس لیے کہ اگر یہ صفات نہیں ہوں گی تو پھر اس صورت میں زندگی خوشی اور کامیابی کے ساتھ نہیں گزر سکتی۔ بین صور البیانیہ فی النص، ٹھیک ہے جی، اور اس نص کی جو ہے وہ صور اس کو اچھے طریقے سے اس کو بیان کریں۔ صورت الاعرابیہ فی هذا النص بیت ابی البنت الذی ولدت وثبت فیہ بالعیش وبیت الزوج بالوکر وایضا صورت الجوع بالنار، اس کے اندر جو تشبیہات ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو بیت ابی البنت، ٹھیک ہے جی، جو اس کے باپ کا گھر ہے، اس کو جہاں وہ پیدا ہوئی ہے، پھلی پھلی ہے، بڑی ہے، اس کو زوج کے گھر کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، وہاں پر تعیش اور یہاں پہ وکر بیان ہوا ہے، اور اسی طریقے سے بھوک کو آگ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔
اس کے بعد آ جائیں کہ ان الوصیہ لو ترکت لفضل ادب ان ترکت، اگر اس وصیت کو چھوڑ دیا جائے عربی ادب میں سے تو ادب کا ایک بڑا حصہ چھوڑ دیا گیا. ولکنھا تذکرۃ للغافل ومعونۃ للعاقل، اس کی تشریح میں کر چکا ہوں. انکی فارقت الجف الذی منہ خرجت، اور خلفت العیش الذی فیہ درجت، اور اسی طرح الی وکر لم تعرفیہ وقرین لم تالفیہ، اور فحملی عنی عشر خصال، 10 اس نے خوبیاں بتائی ہیں. تکن لک ذخرا، یہ تیرے لیے ذخیرہ ہوں گی، خزانہ ہوں گی. فلا تقع عینیہ منک علی کبی، اس کی آنکھ میں تیری طرف سے کوئی ایسی چیز نہ اتر جائے کہ تو اسے بری لگنے لگے. اور عارفی وقت طعامی، اپنے کھانے کا ٹائم. اور فإن حرارۃ الجوع ملہبہ، کیونکہ جو بھوک کی شدت ہے، اگر ایک بندہ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں اور بھوکے رہتے ہیں تو یہ جہنم ہے، گویا کہ یہ چیز تمہارے لیے زہر قاتل ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ تنغیس النوم مبغضہ، اور یہ کہ اپنی نیند کو کم نہیں ہونے دینا، تنغیس النوم مبغضہ. فإن خصلۃ الأولى، ٹھیک ہے، من التقصیر، والثانیہ من التقدیر. کونی اشد الناس لہ عظاما یکن اشدہم لک اکراما. ٹھیک ہے، کونی اشد الناس لہ عظاما، ٹھیک ہے، اور لوگوں کے لیے جو ہے اس کی طرف سے عظام بن جا. اور یکن اشد لکی اکرام، اشدہم لکی اکراما، اور اپنے مرد کے لیے سب سے زیادہ مکرم بن جا، مکرمہ بن جا. حتی تؤثری رضاہ علی رضاک، تاکہ اس کی رضا، تیری رضا اس کی ایک ہو جائے. وہواہ علی ہواک، اس کی میں تشریح کر چکا ہوں. اس کے بعد تحتوی الوصیہ علی عظات و دروس و عبر سامیہ، ٹھیک ہے، اس وصیت میں نصیحتیں ہیں اور بڑے اسباق ہیں. اسلوب الوصیہ لیس باخاص، غلط ہے، اسلوب الوصیت باخاص، ٹھیک ہے نا جی. اور یوجد الغموض والخفا، اس میں کوئی غموض و خفا نہیں ہے بلکہ ظاہری چیزیں ہیں. لا یوجد فی الوصیت التسلسل، اس میں تسلسل اور ترابط بھی ہے، اور اس میں جو ہے وہ ایجاز بھی ہے. درجت کا معنی آئے مشیت، ٹھیک ہے نا جی. اور الوکر بمانا جس طرح عش الطائر ہے، عش الطائر بمانا یعنی کہ پرندے کے رہنے کی مانت، یعنی مشکلات اور تنگی کے ساتھ رہنا. خصائل یہ خصلہ کی جمع ہے، فضیلت کو کہتے ہیں. تعاہد آئے تفقد. الارعاب مانا الابقاء، باقی رہنا. مبغضہ آئے مغیظہ، بری چیز. اور التقدیر بمانا ضد الصفا، ٹھیک ہے. اور ملہبہ بمانا مشعلہ، بھڑکنے والی. القرین یعنی جو تمہارا ساتھی ہے، قرین سے مراد زوج ہے. اور ذخر ما یدخر، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ آپ کی دو جو ہے وہ اس میں ایک خطبہ اور اسی طریقے سے ایک وصیہ، دو باتیں جو ہیں وہ میں نے اس سبق کے اندر نقد نثر قدیم میں جو ہے وہ کمپلیٹ کروائی ہیں.